الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آج ہم حضور کے معجزات و کمالات کی بات کریں گے۔ ویسے تو حضور سراپائے معجزہ ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تمام معجزہ، اور حضور کا غلاموں پر شفقت کرنا سب سے بڑا معجزہ۔ انسان تو درکنار، چوپایوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اس اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے پاس آئے اور اس کے پس گوشت پر ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، فدا قومی و ابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے کہ یہ حضور کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جانور بھی اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی شکایت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی شکایت کو سنتے بھی ہیں اور ان کی شکایت کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کو بھی موجب نجات فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ہر عضو کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک عضو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اسلام میں غلاموں کے حقوق کا خاص لحاظ ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے غلاموں میں جو تمہارے موافق ہوں اسے کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، اور پہناؤ اس میں سے جو تم پہنتے ہو، اور ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو، اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری بار دریافت کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے تیسری بار بھی یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کر دیا کریں؟ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کر دیا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی عزت عطا فرمائی ہے اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں کو بھی، کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے، اتنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سوید بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے ہاں صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ خادمہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صرف یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خدمت کرتی رہے یہاں تک کہ بے نیاز ہو جائیں، جب ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھیں کتنی زیادہ کرم نوازیاں ہیں، حضور کے کتنے معجزات و کمالات ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی، ابو مسعود جان لو کہ تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر اختیار ہے۔ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو رضائے خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو جلاتی۔ اللہ کے محبوب کے کتنے بڑے معجزات و کمالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔